فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں۔ فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے۔ کثر دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، کثر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی۔ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً، حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا، بس اتنی بات ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گیا نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ فرمایا تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل، جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا، اب میں کہتا ہوں آگے چلیے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ بس اتنی بات عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں، میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا۔ تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ اے مولویاں پھر جھگڑے کتوں کٹے نور بشر دے گئے؟ ہاں جی نور تو پھر رک گئے، پھر آگے کون گئے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے۔ داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی، فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے معراج والی رات، اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ تو اس واسطے رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا، تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں، اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراء الورا ہے۔ صرف جہاں بھی بیٹھے حضور کی شانیں بیان کریں۔ دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا، اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا، یا امام ربانی ہونے چاہیے، ہاں جی، جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر اذان دے دیں، اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو، اس نے کیا تقریر کی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم، موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی، کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی کریم عزیز، خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ۔ توجہ، تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے پہلے بندہ علم پڑھے، صرف 4 کتابیں رکھ کے تے جو 2-4 اجہل سامنے بٹھا گا کیا بات کی بھئی، یہ اجہل کو کیا پتہ ہے بیان کرنے کے لیے۔ وہ تو ایک مولوی نے بھی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے، حبشہ کی طرف، ہاں جی، تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے، ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہاں جی۔ تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب، حضور نے فرمایا نا
یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے۔ بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے، جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں، کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت ان مسائل کا وقت ہے۔ اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا، اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی۔ جب صبح ہوئی تو اطلاع ملی کہ پھر لشکر کفار واپس آنا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں۔ وہ سوچا انہوں نے کہ ہمیں مدینہ پاک پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی لشکر کفار کی تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اذان دیں۔ جب اذان ہوئی تو صحابہ آ گئے، زخموں سے خون بہہ رہے ہیں، سیب کاٹتے ہوئے زخم نہیں لگا، نہ وہ دشمن کے زخم، وہ بھی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے تھے، اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا آ گئے؟ تو فرمایا بھائی سنا ہے، پھر وہ آ رہے ہیں۔ تو عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا چلیے۔ تو انہوں نے کہا جی چلیے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا۔ ایک بات، جب نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو راستے میں ابوا آیا جہاں آپ کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر ہے۔ تو وہاں کچھ مشرکین نے کہا کہ حضور کی امی جان کی قبر کو اکھیڑ دیا جائے۔ تو ان میں سے جو مشرکین میں ان کے بڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ رسم نہ ڈالو، پھر کسی کی قبر بھی نہیں بچے گی۔ تو صدیاں پہلے یعنی مشرکین کو تو جرت نہ ہوئی مسلمانوں کی قبریں اکھیڑنے کی۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کریں، کوئی دین کا درد پیدا کرے، کوئی دین پر قربانی دینا سیکھیں۔ صرف تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جہاں بھی دین کو ضرورت ہو نا، وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں۔ جدوں بندے نو نشہ چڑھیا ہوئے نا، نشہ تے او پھر نشہ جڑا ہو تے موت تو بعد بھی نہیں اتردا۔ ہاں جی، اے جڑا قبر سوال و جواب جو ہونے نا، دجال جتنا فتنہ ہونا ہے دجال دے قریب قریب قبر وچ، تے قبر چاروں طرف ہونی بند، تے دجال جتنے فتنے جتنی ہونی آزمائش، تے اس دوران جڑا بندہ جواب دے گا نا، تے وہ اسے نشے نال دے گا جڑا دنیا تو نشہ لے کے گیا، اسے نشے نال۔ اسی آج کہندے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی متشددانہ بات کرتا ہے۔ میں آکھا تو تک کرونا دے جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا، تیری فیکٹریاں ہو گئیاں بند، تیرے جہاز ہو گئے بند، تیرا سامان ہو گیا سارا بند، سارا کچھ بند ہو گیا، تو دو جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا تے دجال جتنے فتنے دے سامنے تو کنج کھڑا ہوئے گا؟ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی یہی سبق لوگوں دے، اور ساڑا تاریخ دا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اور کوئی مقصد نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا۔ اسی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نال اتنا پیار ہوئے، اتنا نشہ آ جائے کہ جدو فرشتے آن تو پھر انہوں نے کہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، بس اتنی تو بندہ لے کے اتھو جاوے نا کہ فرشتے پوچھیں تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، جو آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں۔ توجہ بھائی توجہ، اتنی بات اسی یہ گل کرنے ہیں، لوگ ساڑھے خلاف کہتے ہیں بڑا متشددانہ بات کرتا ہے۔ کوئی متشددانہ ہم بات نہیں کرتے، کوئی متشددانہ بات نہیں کرتے، ہم تو صرف تقریر کرتے ہیں
جب رسول اللہ کی طرف کافر بڑھے نا میدان احد میں، تو یہ امام شامی نے لکھا، بالمعنی نے وہاں نشان لگا کر بھی رکھا، اور 30 صحابہ، 30 صحابی تو جس خاک کو تے چلے وہ دی قیمت کوئی نہیں، 30 صحابہ صرف امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا دفاع کر دیں شہید ہوئے، حضور دی حفاظت کر دیں۔ تے تیاں دا نعرہ ایک کو سی، وجہی دون وجہ کا و نفسی دون نفس کا، ماؤ کافرو تم حضور کی طرف آنا چاہتے ہو، ہمارا چہرہ بھی ہمارا جسم بھی حضور کی حفاظت کے لیے حاضر اور کٹنے کے لیے حاضر۔ اسی یہی نعرہ صدیہ بعد لاندے کہندے نہیں یہ بڑی متشدد، اب 30 صحابہ ان کھڑ کے کٹے اور تیاں دا نعرہ بھی اکو۔ عبداللہ بن عمید بن زہیر این گھوڑا دوڑا دے، این تلوار پکڑی، کہنا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا موتن دونا، اور کہنے لگا دسو تواڈے نبی کدھرن، تسی بڑے نبی تے قربان ہونے والے ہو، دسو تواڈے نبی کدھرن۔ انہیں بک بک کیتی جدا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تے حضرت فتعرض لہ ابو دجانہ، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، جہاں عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ اقبال کہندا ایتھے اپنا آپ نہیں ہوندا، ہاں ایتھے فلانا تے ڈمکانا تے جناب محلے داری تے چاچا تے ماما تے پیسہ تے کوٹھیاں، ایتھے اقبال کہندا جہاں عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہاں اتنے کوئی شے بھی نہیں ہوندی۔ میں کہا پھر کی ہوندا ہے؟ کہندا صرف اتنا ہوندا، حضور تہاڈی شان تے وراول وراوے، اسی تے تہاڈے غلاماں دی بھی چاکر، بس اتنی بات۔ ساڑے خلاف گلاں کرن تو پہلے پڑھیا کر دین، ہاں ساڑے خلاف گلاں بعد وچ کر، جے ساڑی گل نہ ملے کدھروں تو پھر آ دس جی تسی یہ روایت کتھوں بیان کیتی؟ صرف اپنی کتاباں ساڑے خلاف گلاں لکھنیاں، یہ مولوی نے لکھا ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، تو اس مولوی کو کہاں سے روایت ملی؟ میں کہا مولوی زندہ آنا، میں تینوں دسوں توجہ اتنی گل نال تے نہیں نا، میں تو زندہ تے روزانہ میں اندر حجرج بھی نہیں بیٹھے، میں میدان وچ کھڑے آنا، میں تینوں دساں کتھے کتھے روایت۔ کہتا ہے اس نے پتہ نہیں یہ کتی والا واقعہ کہاں سے گھڑ لیا، کیوں جی یہ بھائی یہ کتی بچ گئی تے بندہ قتل ہو گیا، گستاخ رسول فتح مکہ والے دن۔ میں کہا آنا میں تینوں دساں کس مقام تے روایت لکھی ہوئی۔ انہاں گلاں نال ویر ہن نہیں مکنے، تساں جڑیاں گھڑ گھڑ کے قوم دے ذہن خراب کیتے نا کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، ہاں تساں ساری زندگی ہے ہی پڑھایا، پہلیاں کلاساں تو لے کے تے ایم اے دیا کلاساں تک کہ وہ مائی حضور پر کوڑا پھینکتی تھی۔ میں آکھا یہ صحابہ ہاتھ نہیں سن کرن دیڑے تے مائی نے کوڑ دا انتظار کردے رہندے، کمال والی بات ہے۔ تسی کیڑیاں روایت تساں پھر کی حضور دیاں شاناں بیان کیتی؟ جب رسول اللہ وہاں چلے مقام طلوب کے درمیان پہنچے، وَهِيَ كَلْبَةٌ تَحِرُّ عَنْ أَوْلَادِهَا وَهُنَّ حَوْلَهَا يَرْدَانَهَا۔ امام نے لکھا ہے میرے کو کتاب پہ، یہ اس جلد چ نہیں، 5ویں جلد چ، یہ تے 4تھی جلد ہے نا، او دے وچ ہے۔ اور میں وہاں جب حضور اور مقام عرج جتے حضور نے اپنے سر اقدس تے پانی پایا، حضور روزے دی حالت سن، گرمی سی، فتح مکہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا۔ جب حضور وہاں سے چلے، عرج اور طلوب کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں دیکھا تو ایک کتی جو ہے وہ مسکینہ والی آنکھاں بنا کے بڑی بالکل کر کے وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی، اور اس کے ارد گرد اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے، اور وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی۔ فامرا جمیل ابن سراقہ تھا، حضور نے وہاں جمیل بن سراقہ صحابی کو فرمایا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، اور نہ گزرتے ہوئے 10,000 میرے غلاموں کی وجہ سے اس کتی کو تکلیف ہو، نہ اس کے بچے کو تکلیف۔ میں پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی میں جو موجود ہوں تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ تساں تو کیا نا گستاخ رسولہ نو بچان دی، تساں گستاخ رسولہ نال کھڑے ہو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، گستاخ رسولہ دا حکم بالکل ہی علیحدہ ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط جڑا سی نا، انہیں حضور تے تھکیا سی، نعوذ باللہ، اے بدر وچ قید ہو گئے سی، قید تے قیدی نو مارن دے کوئی قانون نہیں دنیا دا، لیکن رستے جاندیاں حضور نے فرمایا نو بن کے نو قتل کر دے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب اسلام کا، تو اسلام کی ترجمانی کرتے ہو۔
تین بندیاں نو حضور نے تینے گستاخ سن 70 قید ہوئے انہاں وچ واپس جاندیاں حضور نے تیناں نو قتل کروا دیتا سی، فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے، باتیں کرتے ہو اور تم گستاخان رسول کو دنیا میں عروج دینا چاہتے ہو، دو ساری دنیا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، رسول اللہ کی غلام ان کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی توجہ، فتعرض لہ ابو دجانہ، جب وہ آیا نا تلوار ایسے پکڑ کے حضور کی طرف، تو ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے آگے، بس اتنے دعوتاں دیو تے تا ناموس رسالت واسطہ کام ہوندا ہے، میٹنگاں کرو جی میں وہ نکاح تے چلا گیا سی اس واسطے ناموس رسالت دی جڑا میٹنگ وچ نہیں ہے جی، ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پیرا تو 1 منٹ کا مسئلہ تھا، 22 کروڑ کے لیے کیا مسئلہ تھا، یہ تو تماشے دیکھتے رہے، وہ کہتے رہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، ہاں یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم تو فیکٹریاں چلائیں گے، ہن چلاؤ فیکٹریاں، کرونا آ گیا، چلاؤ فیکٹریاں، چلاؤ پیسے کماؤ، جہازاں تے بیٹھ کے ادھر سیراں واسطے کیوں نہیں جاندے، ہن کی مسئلہ ہے تانوں جاؤ، کیونکہ فیض آباد جانے کے لیے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر بچوں کے سکول میں حرج ہوتا ہے جی، تو بڑے کام ہوندے تے ہن کی ہویا، اللہ کو ڈرو وہ بڑا ڈاڈ ہے، ہاں وہ بڑا ڈاڈ ہے، اس کو ڈرو، سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فتعرض له ابو دجانہ، ابو دجانہ ہیں جگ گئے، فرما علم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرما علم الی، فرمایا ادھر آ، تو ادھر کدھر جانا، ادھر آ، اسی جی جانا لے کے حضور دی حفاظت واسطے آئے بیٹھے ہیں، ادھر آ، تو ادھر کدھر جانا ہے۔ ابو دجانہ ایک تلوار ماری وہ گھوڑے دیاں ٹنگاں کپیاں، دوسری تلوار ماری دی گردن اوتھے جا پئی، رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے تو نہیں عرض کی حضور دیکھو میں کتنا بڑا کام کیتا ہے تو میرے واسطے دعا منگو، جو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے وہ منظر دیکھا نا، اس کا گھوڑا بھی اڑ گیا اور اس کی گردن بھی اڑ گئی، تو رسول اللہ نے ہاتھ ایسے اٹھائے، یا اللہ ابو دجانہ سے میں راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، او یہ صحابہ ہی سن، اتنے بہ کے تبصرے کرنے حضور دی عزت آبرو دے بعد تبصرے کر، جب جنگ مکی تے رسول اللہ نے حضرت ام عمارہ دی طرف اشارہ کی، 2 پتر 1 شوہر اور خود بھی آ گئی، تے بعد جو رسول اللہ نے کیا فرمایا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، فرماؤ میرے غلاموں، اے ام عمارہ جو اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آئی اور اپنا شوہر بھی اور خود بھی آ گئی، تو میں نے جنگ کے دوران جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، کیوں جی ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، اور جب سیدنا صدیق اکبر جنگ یمامہ میں بھیجنے لگے نا تو ام عمارہ آ گئی، تو آپ نے فرمایا وا مثلو کے یحال بینہا و بین الخروج، فرمایا کہ تیری جیسی جڑیاں عورتاں نا انہاں نو صدیق جان تو نہیں روک سکتا، قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے، اسی تہانوں ہی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نو ہی جاننے، فخرجی علی اسم اللہ، میں خود آپ کو روانہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے نام پر حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ یمامہ جائیں، بس اتنی بات، اور تمہیں کیوں جی آپ ایک پتر کٹوا کے دوسرا پھر لے گئی ہیں جنگ یمامہ، تو جدوں حضرت عمر دے دور چایا نا چادراں سونیاں وڈیاں وڈیاں، تو ایک چادر بڑی سب تو آلہ سی، انہاں کہا جی اپنی نوح نو دے دیو، عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ نو دے دیو، آپ نے فرمایا نہیں 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 میں اس عورت نو دیاں گا
جیڑی صفیہ نالوں بڑی افضل اور اعلی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ فرمایا ام عمارہ. انہوں نے کہا کیویں؟ فرمایا میں او دالے دن سنیا سی رسول اللہ کو انہاں دے بارے، حضور انہاں دے بارے فرما رہے سے. قیامت تک صحابہ بھی دس گئے، خود رسول اللہ بھی فرما گئے کہ شانہ انہاں دیاں ہی ہونیاں جنہاں رسول اللہ دی عزت اتے پیرے دیتے. این جی اوز بڑھانا شانہ نہیں ودیاں. مان ایک کو گل تے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. این جی اوز بڑھانا تو مریا سی تو 5000 بندہ جنازے چ نہیں سی آیا. انہاں سمجھا سی اسی ممتاز قادری دا توڑ کریں گے، وڈا جنازہ ہوئے گا. او جی ایک ہفتہ رکھے سی انہوں نے. ہاں جی بھی سارے گئے، پوری مشینری گئی اتوں لے کے تھلے تک، تے 5 تو 6000 بندہ نہیں آیا. میں کہو جلیا اے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کی محمد سے وفا تو نے. ہاں حضور نال وفا نال دوویں جہان مل دین. لاہو قلم بھی تاں ہی ملدا جے رسول اللہ نال وفا کیتی ہو. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تو نہ کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے، نہ کہ تبصرے اور ہیں، غیروں کے ساتھ یہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لاؤ جی رسول اللہ تشریف لے گئے. حضور چل پے مدینہ منورہ تو. گھوڑے دا لگام حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ وچ، تے سعد بن عبادہ تلوار، انہاں کول بھی تلوار تے نیزے سن، انہاں بھی تلوار تے نیزے پکڑے ہوئے. دونوں سعدین، سعد بن عبادہ تے سعد بن معاذ، اے حضور دے گھوڑے دے اگے تو مراد اے نہیں بھی حضور وال کنڈ کیتی ہے کدھر تے کدھر، تے حضور درمیان وچ تے باقی صحابہ دائم ہے. سبحان اللہ. چلو جی چل پے، چلدے ہیں حضور پھر اگے تشریف لے گئے. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ بڑی توجہ والی. حضور جدوں گئے نا تے ویکھیا تے پیچھے سنیا ٹیلے دے اتے کچھ لوگ بڑے شور شغف تے جناب نچدیاں کودیاں آ رہے. حضور رک گئے، فرمایا یہ کون آ رہے؟ سنو جی غیروں کے پیسے کھا کر دین کے ساتھ غداری کرنے والے، چائے پی کر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ووٹ دینے والے، گلی بنوا کر ناموس رسالت کے غداروں کو پرچیاں دینے والے. عجیب بات. حضور نے فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے یار ہیں، حلیف ہیں یہودی، وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں. فقال اسلموا، حضور نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ قیل لہ لا، انہوں نے کہا جی کلمہ تو نہیں پڑھا. آپ آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک. حضور نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہتے. ان کو کہو واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے جڑیاں میں دو آیتاں پڑھیاں نا سورہ نساء دیاں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح اپنے در اقدس تو باہر آئے تے مسلماناں نو تسی مورچیاں اتے کھڑا کر رہے سی للقتال، لڑنے کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور میرے حبیب جب ارادہ کیا دو گروہوں نے کہ وہ نامردی کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ، ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا، ایمان نال لڑیا جاتا. ہاں ایمان نال لڑیا جاتا. ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر. انہاں کول تے مولانا جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں. اور کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال؟ کیوں ساڑھے کو لے آؤ دنیا دا کوئی مسئلہ، اسی کسے ٹیکنالوجی پڑھن نہیں گئے باہر. کیوں جی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے انہاں دے ہوندا خلاف، اے پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. اے جامع ازہر دے مولویوں نوں مندے جے ٹیکنالوجی باہروں منگدے. لنڈے والی اے لنڈے والی ٹیکنالوجی تواڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تواڈی مدد واسطے، تواڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے.
یہ سازشاں چھڈ دو، یہ سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ۔ انہاں کو تو مولانا زلزلہ آیا تو مٹی چکن دے نہیں سی نظام، اور نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے۔ تساں کی کرنے پے تھے؟ مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تواڈے کول پاورن، صفا توڑ دو۔ حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفا مل کے کھڑے ہو کرو، کیوں؟ فرمایا جی میں بکری دا بچہ وچ وڑدا نا، لیلی یا لیلا تے بکری دا، ہاں جی وہ نکا، حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا، انج کھڑے ہوئے کرو سب کو ملا کے۔ تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نو کیڑے اسلام دی خدمت کری دی؟ کیوں جی؟ یہ تو حضور نے فرمایا نا صف سدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تہاڈے چہرے بدل دے گا۔ یعنی صف بندے پورے لیکن صف ٹیڑھی، یہ جو حضور نے اتنی وعید فرمائی، سخت فرمایا، فرمایا صف سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارا چہروں کو بدل دے گا۔ صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے، تے صف توڑ دیتی جائے 5 فٹ تے او دی کتنی سزا ہو۔ گلاں کرنے ہو دین دے خلاف، تسی صرف دین دے خلاف رہ گئے ہو، مسجداں بند کرن واسطے، روٹیاں بند کرن واسطے، علماء نو دھمکان واسطے، اماماں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے، تساں صرف اس کام واسطے رہ گئے ہو۔ حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا۔ کیوں جی؟ حضور کے ٹیکنالوجی دے شکر ادا کیا۔ ہاں حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا، جدو قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت ایڈا وڈا قاری پیدا کیتا ہے۔ تساں جیڑا مذاق بنایا اس مذاق نال کچھ نہیں چلنا، او بڑا ڈاڈا ہے، او بڑا ڈاڈا ہے، ہاں او بڑا ڈاڈا ہے۔ دین اس نے اپنے حبیب نو دیتا تے رسول اللہ دین لے کے آئے تے حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بس درمیان کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی اور بڑے، ہاں جی درمیان جگہ ہے ہی کوئی نہیں کسی اور دی اسی رہنمائی لینی، بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ، حضور نے ایسے ملا کر انگلیاں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، بس درمیان کوئی جگہ ہی کوئی نہیں کسی دی اسی سننی، ہاں جی بس جو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، بس بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے، بس حضور آ گئے، حضور بات ہو گئی ختم۔ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق نہ اس کو حضور کا قرآن بارے میں ہے، نہ حضور کی حدیث بارے میں ہے، نہ صحابہ بارے میں ہے، نہ آل بیت بارے میں ہے، نہ تابعین بارے میں ہے، نہ تبع تابعین بارے میں ہے، نہ پاکان امت ان کے بارے میں ہے۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہاں ابن قیزی نابینا ایسی منافق جدو حضور اپنے لشکر سمیت گزرے نہ تھے وہ دے باغ چوں تو ان جا گیا تے وہ کہنے لگا اے کون اے تو میرے باغ جو گزر ہے، کیا ہے تے رسول اللہ اپنے غلامانہ او دی طرف تشریف لے جا۔ وہ کہنے لگا کلمہ حضور دا انہیں پڑھے سی، کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا تو میرے باغ چوں نہ گزرو۔ منافق منافق ہوتا ہے، ہاں منافق منافق ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ منافق منافق ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کی تو پھر اس نے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر وہ صحابہ کی طرف پھینکنے لگا۔ جب اس نے مٹی پھینکی نا تو صحابہ پھر فابتدرہ القوم لیقتلوا، صحابہ دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ دوڑے۔ مٹی اس نے حضور کی طرف جب پھینکی تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقتلوہ، حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا۔ فہذا الاعمی اعمی القلب اعمی البصر، حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ ہاں جی آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ مٹی پھینکی، صحابہ دوڑے، حضور نے آگے سے منع کیا، لیکن اتنے وقفے کے درمیان ہوا کیا؟ وقد بدر الیہ سعد بن زید الاشہلی قبل نہی النبی فضربہ بالقوس فشجہ۔ اس دوران مٹی پھینکی، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلوہ، یہ اندھا دل کا بھی ہے آنکھوں کا بھی ہے۔ اس دوران حضرت سعد بن زید اشعلی صحابی رسول اس وقفے کے دوران انہوں نے اپنا کمان لے جا کر اس کے سر پر مارا اور ساروں دا خون و خون ہو گیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، حضور کے روکنے سے پہلے سر پھاڑ دی۔
اب حضور کا اپنا مبارک جملے نکل رہے تھے، وہ بجلی کی طرح جا کر ادھر سر پھاڑ دیتا. حضور میں جان دے میرے آقا پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے تشریف لے گئے. آگے پھر عبداللہ ابن ابی ساتھ تھا. آگے مقام شوط پر پہنچے. یہ 1.5 میل بنتا ہے، کلومیٹر تو اب انگریزوں نے میلوں کو توڑنے کے لیے بنائے. ایک مسلمان ہے جڑا انے واہ لگی جا رہا ہے انہاں دے پیچھے، انہیں کھڑ کے کدی سوچے بھی نہیں. اقبال کہندا ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اسر ما با ما چ کرد اور اسر ما مارا آزما بے گانا کرد از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. اقبال کہندا ہے سوز تو بھی خالی، ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی اور درد تو بھی خالی. مسلمان کدی تو سوچیا کہ زمانہ تیرے نال کی حد کر گیا؟ اسر ما مارا آزما بے گانا کرد از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. انہیں کہا انہیں تو سانو پتہ ہی نہیں رہن دیتا کہ غزوہ احد کیویں ہویا، تے بدر کیویں ہویا، تے خندق کیویں ہویا، تے بعد اسلام دا پھیلاؤ کیویں ہویا، تے اسلام دیاں سلطنتاں قائم کیویں رہیاں. اے تے جدوں اکھ پٹ کے ویکھدا تے انگریزاں دیاں گلاں کرنا، اے تے انہاں دیاں گلاں کرنا جڑے اللہ رسول دے دین دے دشمنن. اے تے انہاں نال یاری لاندا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نال یاری نہیں لانی. اے انہاں نوں اپنا یار بناوندا، انہاں نوں اپنا وفادار بناوندا، انہاں کول اپنیاں مدداں لیندا، انہاں کول لنڈے دی سائنس لے کے تے سائنس پڑھاندا. پھر وہ لنڈے دی سائنس پڑھ کے وہ کہندا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا، چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا. ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، تو بیالوجی کیا کہتی ہے، تو فلاں کیا کہتا ہے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بات اس کی کر، بات ختم ہے، بات اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا و مولا جدو مقام شوط ہوتے پہنچے، شوط، عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ تو جنگ تے ہونی کوئی نہیں، یہ تو صرف طاقت دا اظہار ہے. لفظوں نے بڑا خطرناک کیا. بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک. وہ تو مقام شوط تو واپس چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حرام اے جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو، رسول اللہ نو چھڑ کے اس حالت جا رہے ہو. لوگ کہندے نے وے جی اسی ناموس رسالت دے نال، لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی سیاست کر رہے ہیں، تو مذہبی کم کرنا، تو اگے آ جا. اصل بات تو منافقت ہے نا، وہ نہیں نہ جاتی. نہ سی بالکل جی ساڑی جان بھی قربان ہے. میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی، حضور دے لوگوں خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی، اتنے زنا دے بل پاس ہوئے اتنے تیری جان قربان نہ ہوئی، سورہ توبہ تے انفال لوگاں کڈی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی. ممتاز تختہ دار ہوتے جوانی ہوتے جھول گیا، ختم نبوت تے ڈاکہ پیا سی 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے، تیری جان ادو کتے سی؟ او کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو؟ اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی. حضرت عبداللہ بن حرام گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، انج نہ کرو. اذکرکم اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ. اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں ہے، صرف تو یہ تو طاقت کی نمائش کے لیے، نعوذ باللہ. تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی؟ کیوں جی؟ اخلاقیات، لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی، وہ واپس جا رہے تھے، تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا؟ وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں، اللہ تو انہوں اور پرے لے جائے. کیوں جی؟ ابعدکم اللہ، اللہ تو انہوں اور پریڑے لے جائے. آدھا اللہ، اور اللہ دے دشمنوں، فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. آہا کیا بات. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے، اور پریڑے لے جائے، اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا، اس کا دین تخت پر آئے گا. ان کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے، خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. اور واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے. وہ جو مرضی کوئی کر لے، اللہ کا حکم ہی. تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ.
ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے. رمضان وچ بھی جنگاں ہوئیاں، شوال وچ بھی ہوئیاں، ربیع الاول شریف وچ بھی ہوئیں، لیکن وہ جنگاں بیان کون کرے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا جڑا کافر دی موت کرونا کول جدا انج ہویا ہوئے او کافر دے سامنے انج ہونا ہے. اے نہیں ہونا. اے بیان اساں ہی کرنیاں. تے آل بیت دے گھر کیویں پڑھایا جاندا سی جی، اے بھی گل میں کر جا. امام زین العابدین فرما دین اللہ قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی. یہ سارے اہل بیت اہم اہل بیت دے نال. امام زین العابدین فرماندے ساڈے گھر یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی فرمایا ساڈے گھر حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن پڑھایا جاندا سی. الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاندا سی نا، تے ساڈے گھر وچ پڑھان والے کون؟ یا تے مولا علی یا امام حسین یا امام حسن، کیوں جی؟ یا پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. حضور دے غزوات ساڈے گھر وچ انج پڑھائے جاندے سی. تے شاید ہی مسلماناں دے بچے نوں بدر تو علاوہ کوئی نہ یاد ہو. تے گلاں تسی کرتے ہو جی ہم بڑے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تے انشاءاللہ انہاں غزوات دی برکت نال ہی پاکستان دنیا تے چھانا ہے. جا اصل تے اللہ دی طاقت نال ہی ہونا ہے نا. ہاں جی. میجر امیر افضل کی کہندا ہے؟ انہیں پاکستان کتاب وچ لکھیا بھائی BRB نہر 1965 دی جنگ وچ ساڈے کو ایک گولی بھی نہیں رہی. میں یہی کہنا بھائی گولیاں نہ نہیں لڑیا جانا. کہندا پورا برگیڈ سی انڈیا دا BRB نہر ہوتے. پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اس کتاب وچ بھی ہے. صرف جڑی پاکستان انہیں کتاب لکھی او دے وچ بھی ہے. حضور کا جلال و جمال جڑی کتاب ہے 3 کتابوں چ انہیں ایک گل لکھی انہیں. حضور پاک کا سپاہی اپنے آپ کو کہتا ہے، کہندا قیامت والے دن بھی حضور مینوں فرمان میرا سپاہی آ جائے. حضور پاک کے سپاہی کے نام سے اس نے بڑا کام کیا ہے. وہ کہندا ہے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہیں سی تے پورا برگیڈ تے انہاں دے ٹینک تے انہاں دے جناب سارا کچھ. کہندا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال انہاں نوں روکی رکھیا. کتنے جی؟ کہندا جدوں کہندی نعرے تکبیر تے کہندا او ٹینکاں سمیت نس پاوندے جی. اے نعرے تکبیر لان والے ہور ہون، پیچھے ٹینک والے ہور ہون، میزائل والے ہور ہون تے پوری دنیا فتح نہیں ہو جانی. اسی نعرے بھی کباری جلا مولانا ایتھے تے نعرہ ہو رہے نا مسجد جس ویلے سامنے دشمن ہوے تے مجاہد جدو کہے نا نعرے تکبیر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، گل تو ہونی انجی. ہاں جی. ٹرمپ دی سالسی نہ کشمیر آزاد نہیں ہونا. ہاں کسے کافر دی سالسی نہ کشمیر نہیں آنا. جدو بھی آنا ہے تے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری نال آنا.